والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان گرامی قدر، سامعین کرام، آپ جامعہ اسلامیہ کے اس میدان میں اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں اور اس سے پہلے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے مقالات کی مجلسوں میں شرکت کی ہے اور مختلف علماء کے بیانات سے فیض اٹھایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور صحیح طور پر استفادہ کرنے اور افادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی جائیں گی اور میں تمام حضرات سے جو اطراف و اکناف سے آئے ہیں غور سے سننے کی درخواست کرتا ہوں اور امید ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر گرہ میں باندھ کر جائیں گے. باتیں انشاءاللہ بہت اچھی اور بھی آئیں گی. میں بھی ان میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پہلی بات جو عرض کی جاتی ہے وہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو انبیاء کرام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے اور ہر نبی کے تذکرے میں بار بار اس کا تذکرہ ہے. چند باتیں ہر نبی کے ساتھ بار بار دہرائی گئی ہیں جن کی تفصیل یہاں اس وقت نہیں کی جا سکتی. صرف ایک بات اس میں عرض کرنی ہے کہ جو بھی نبی آیا اس نے آ کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے اور عقیدہ توحید کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا اس طور پر کہ اگر ذرا ہم غور کریں تو حضرت یعقوب خود نبی ہیں، نبی کے والد ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، پورا گھرانہ نبوت کا ہے. پھر بھی ان کو اپنے عقیدے کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کے عقیدے کی فکر ہے اور اسی لیے انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو جمع کر کے انہوں نے یہ بات پوچھی تھی ما تعبدون من بعدی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے عقیدہ توحید کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ادنا سے ادنا امت کا فرد ہو، ہر شخص کو اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. اور خاص طور سے ہمارا یہ ملک جو گہوارہ ہے شرک کا، یہاں شرک کی آندھیاں چل رہی ہیں، یہاں شرک کی برسات ہے اور ہر طرف شرک ابل رہا ہے، برس رہا ہے. ایسے میں شرک کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور جناب رسالت مآب علیہ افضل الصلوات وازکى التسلیمات نے بھی بات فرما دی کہ میں سفارش اسی کی کروں گا جو شرک نہ کرے گا. اور یہ نہیں کہا گیا کسی کو شریک نہ کرو، بلکہ شیئن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کچھ بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. اس کو دو مثالوں سے میں واضح کر دیتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی. آپ کے پاس دودھ ہے، 10 کلو دودھ ہے، اگر آپ نے اس میں آدھا کلو پیشاب ملا دیا تو دودھ تو برباد ہوگا اور بدبودار بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ شرک کی حیثیت پخانے کی اور پیشاب کی ہے. اسی لیے قرآن مجید انما المشرکون نجس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے اس دودھ میں 10 گرام پیشاب ملایا تو بدبو چاہے نہ آئے لیکن دودھ برباد ہو جائے گا. اس لیے بالکل شرک سے پرہیز کرنا ہر امتی کا فرض ہے. اور ایک مثال اور ہے جو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اور وہ عام مثال ہے، غور نہیں کیا جاتا.
کہ آپ میں سے ہم میں سے کوئی شخص بھی بینک جائے اور یہ چاہے کہ 10 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے وہاں جمع کر دے اور بینک کے مینیجر سے اس کی دوستی بھی ہو تو وہ بینک کا مینیجر کبھی نہیں جمع کرے گا، بلکہ یہ کہے گا پہلے کھاتہ کھول لیجئے تب آپ کی رقم جمع ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے کھاتہ نہیں کھولا تو آپ کے پاس کتنی ہی رقم ہو وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی عقیدے کا معاملہ ہے، اگر عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے تو آپ اور ہم چاہے کتنے ہی اعمال کریں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس معاملے میں بڑا حساس تمام انسانوں کو ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں یہ چیز بہت بڑھ کر ہونی چاہیے، اور قرآن مجید میں جا بجا یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر شرک کرو گے تو سارا کیا کرایا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شرک کے بارے میں ہر مسلمان کو بہت حساس ہونا چاہیے، کہیں کفر اور شرک میں اس کو واپس نہ ہونا پڑ جائے، اور اس سے اس کو اتنا ڈرنا چاہیے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے وہ گھبرا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، ویسے شرک میں جانے سے اس کو گھبراہٹ اور کفر میں جانے سے اس کو گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کا بھی پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا قرآن مجید میں اگر ایک طرف شرک کے بارے میں کہا گیا ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو دوسری طرف یہ فرمایا گیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اگر خدا نخواستہ بارگاہ نبوی میں بارگاہ رسالت میں بے ادبی کرو گے تو بھی تمہارے سارے اعمال اور تمہارا سارا کیا کرایا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی عظمت، آپ سے تعلق، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری پوری طرح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ذرہ برابر ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ کی ایذا کا سبب نہ ہو جائے۔ یہاں پر جو فرمائی تو صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت بھی پوری طرح ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، حضرت وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں، وہ جب ایمان لائے اور رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پورا قصہ سنا۔ قصہ سننے کے بعد آپ دیدہ ہو گئے، پیارے چچا یاد آ گئے، تو حضرت وحشی صاحب نے فرمایا اگر تم وحشی ایسا کر سکو کہ میرے سامنے نہ آؤ تو ایسا کیا کرو۔ حضرت وحشی سامنے نہیں آتے تھے۔ یہ اگر آدمی ایسے ہی دیکھے تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ایمان قبول کر لیا تو ایمان تو سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اصلاً بات جو ہے یہاں بھی رحمت ہی کی ہے کہ آپ حضرت وحشی جب سامنے آتے تو آپ کو پیارے چچا یاد آتے اور آپ کو تکلیف پہنچتی۔ جب آپ کو تکلیف پہنچتی تو ان کے ایمان کو خطرہ ہوتا اور وہ ایمان سے محروم ہو سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا سامنے نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تکلیف پہنچے اور تمہارا ایمان چلا جائے۔ تو یہاں پر حضرت وحشی کو جو آپ نے فرمایا کہ نہ آؤ، یہ بھی آپ کی رحمت کی بات تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت عالم بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک طرف تو توحید کے پر پوری طرح قائم ہونا چاہیے، دوسری طرف رسول پاک علیہ السلام کی عظمت، آپ کی عصمت، آپ کی بلندی، مرتبے کی بلندی اور آپ کے اسوہ کاملہ اور حسنہ سے اپنا تعلق پوری طرح استوار کرنا چاہیے، تاکہ اتباع سنت آسان ہو اور ہم کو وہ مقام حاصل ہو جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا میری چال چلو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے کہ کہہ دو تم میری چال چلو۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی چال چلے گا، آپ کا طریقہ اختیار کرے گا، فرمان برداری کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ وہ محبوب الہی بن جائے گا۔ اسی میں آپ کے مقام کی بلندی کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ اتنے بڑے محبوب ہیں کہ جو آپ کی چال چلے وہ محبوب الہی بن جاتا ہے، تو آپ کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوسری بات رسول پاک علیہ السلام کی عظمت ہے، اور تیسری بات جو ہم کو اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کو پوری طرح بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے دو طریقے،
حدیث و قرآن سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اور اس کو بار بار زبان سے ادا بھی کرنا چاہیے، اور دوسرے جو اہل ایمان ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان جو عظیم الشان اللہ کی دولت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان صحیح عطا فرماتا ہے تو پھر اس کو دلیلوں کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ دلیل وہ خود دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آج کل ہر چیز ہمارے اہل ایمان کی طرف سے بھی آ جاتی ہے کہ دلیل دیجئے۔ ارے بھائی، اگر ایمان والا ہے تو ایمان کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ماننا چاہیے، اور جب وہ مانے گا، اب کوئی شک اور شبہ میں مبتلا شخص آتا ہے اور اس سے کوئی سوال کرتا ہے اور دلیل چاہتا ہے، تو اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے صاحب ایمان کو۔ ہاں، جو سامنے والا شک میں مبتلا ہے اس کو دلیل سے خاموش کر سکتا ہے۔ دلیلیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، یہ دلیلوں کے پیچھے نہیں چلتا ہے۔ یہ علامت ہے صاحب ایمان کی۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام امت میں سب سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اپنے گھر میں۔ آپ معراج پر تشریف لے جاتے ہیں اور آ کر آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض سیرت کی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ بعض حضرات نے آپ کو روکا بھی کہ حضرت بیان نہ کیجئے گا، ورنہ یہ مشرکین یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ سننے کے بعد پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا میں تو ہو کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، میں تو بیان کروں گا۔ آپ نے بیان کیا، اور جو مکے کے مخالفین اور دشمن تھے وہ سارے کے سارے بھاگے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ دیکھا تمہارے ساتھی آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی، اگر حضرت نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے جو بہت زور سے آئے تھے کہنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر بھی شک میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنی جگہ پر ہل جائیں گے، لیکن جب یہ بات سنی تو سب کے سب سکتے میں پڑ گئے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ عجیب ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں یہ لوگ مان لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ حیرت میں مبتلا ہیں، تو فوراً یہ کہا، ارے تم اللہ کے بندو، جب ہم ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل آسمان سے کئی مرتبہ دن میں آ جاتے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ نیچے والا اوپر چلا گیا تو کون سی بات ہے؟ یہ وہ ایمان کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ان صاحب ایمان حضرات کو عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شکوک و شبہات کی ساری دنیا جو ان کی ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور شکوک و شبہات بادل کی طرح اڑ جاتے ہیں اور کوہرے کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آج شکوک و شبہات کی دنیا آباد ہے، ہر طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ بہت آسانی سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں ان سب کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جامعہ اسلامیہ جو قائم کیا گیا ہے، آج اس کی بہار نظر آ رہی ہے۔ اس بہار کو ہم کو آگے بڑھانا ہے اور علم کو صوتوں کو ہر جگہ جاری کرنا ہے اور علم کے باغ کو ہر جگہ لگانا ہے، اور اس کے لیے جو محنت ہم کر سکتے ہیں وہ محنت ہم کو کرنی ہے۔ تو اس میں جامعہ اسلامیہ یعنی عربی مدارس کے سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ کر اپنے بچوں کو عربی مدارس میں داخل کریں کہ یہ جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان مدارس میں، یہ وہ علوم ہے جس کے لیے بڑی ذہانت درکار ہے، بڑی محنت درکار ہے، بڑی ریاضت درکار ہے، بڑا مجاہدہ درکار ہے، بڑی سمجھ درکار ہے۔ تو ایسے کے لیے، ایسے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی انسان ہونا چاہیے، ویسے ہی طالب ہونا چاہیے جس کے اندر یہ خصوصیات و امتیازات ہوں۔ اسی لیے جو حضرات اس بات کا خیال کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک اور بھائی تھے اکبر علی، ان کے والد نے دونوں کو جانچا، دیکھا کہ اشرف علی زیادہ ذہین ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، تو ان کو مدرسے میں بھیجا
اور اکبر علی ان سے کم درجے میں تھے تو ان کو دوسری لائن میں لگایا تو اشرف علی بنے کہ آج بھی ان کی اشرفیت ہر جگہ قائم ہے، اور انہوں نے دین کے سلسلے میں جو کام کیا ہے آج ساری دنیا اس کا لوہا مانتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے گھر والوں نے جو کئی ان میں سے آئی ایس افسر تھے اور بڑے عہدوں پر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، اس کو IAS بنائیے، لیکن ان کے بڑے بھائی نے جو ان کے مربی تھے انہوں نے کہا جو میرے والد صاحب چاہتے تھے وہی میں ان کے ساتھ چاہتا ہوں، اور مدرسے میں داخل کیا تو مولانا علی میاں بنے۔ اس لیے ایک درخواست تو میری یہ بھی ہے، جیسے ناظرین صاحب نے کہا کہ اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں اور اپنے اچھے بچوں کو داخل کریں تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور وہ ساری دنیا میں وہ کام کریں گے جو بہت سے لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسے بچوں کا داخلہ بہت ضروری ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری پوری قوم اور پوری ملت کا ایمان داؤں پہ لگ گیا ہے، اور داؤں پر اس لیے لگا ہے کہ آج ساری دنیا میں جال پھیلا ہوا ہے انگریزی میڈیم اسکولوں کا اور کالجوں کا، جس میں ہم اپنے بچوں کو آنکھ بند کر کے بھیج رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ابھی حیدرآباد سے آ رہا ہوں اور وہاں مہاراشٹر کے کئی اضلاع کا دورہ کر کے آ رہا ہوں۔ کئی جگہ اسکولوں کے جلسوں میں شرکت کا موقع ملا، وہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسکول میں ٹیچرز کو جمع کیا گیا اور ان کا انٹرویو لیا گیا، تو مسلمان ٹیچرز میں 90% ٹیچرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا پائیں۔ یہ وہ ان اسکول کا حال تھا جہاں دینیات کے ساتھ اسے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا جا رہا تھا، اور جو پڑھی لکھی خواتین جن کا اپائنٹمنٹ ہونے والا تھا ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی نہیں جانتی ہیں۔ یہ ایک جگہ کا حال نہیں ہے۔ لکھنؤ میں انٹرویو ہوا تو یہی اسی سے ملتا جلتا حال ان کا تھا۔ میں بھی برابر جتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں میں ان کو بیٹھا کر پوچھتا ہوں پہلے کلمہ سناؤ اور بتاؤ کلمے کے معنی کیا ہیں، آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 4-5 نوجوان آئے، ایک بھی کلمہ نہیں سنا سکا، ایک نے کلمہ سنایا اور معنی بھی بتائے۔ جب اس سے پوچھا کہ میاں تم نے کہاں یہ سیکھا تو کہا مکتب میں پڑھا تھا۔ تو بھی مکتب میں پڑھنے والے نے تو بتا دیا، لیکن آج ہمارے انگلش میڈیم اسکولوں کا کیا حال ہے؟ وہاں ایمان پیسے دے، اپنے پیسے خرچ کر کے اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان داؤں پہ لگا دیا ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ کا قصہ تو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جب حضرت خضر نے بچے کو مار دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کیوں آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ ہنستا کھیلتا بچہ آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر نے کہا آپ نہیں جانتے یہ بچہ کافر ہو کر پروان چڑھنے والا تھا، اور اللہ کا منکر، اللہ کا ملحد اس لائق نہیں ہے کہ اس دھرتی پر زندہ رہے۔ تو وہ عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور قرآن نے غالباً ذکر بھی اس واقعے کا اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں قیامت میں وہ آپ کا دامن نہ پکڑے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور یہ ہوا اس لیے ہے کہ پوری اس کی تاریخ ہے جو ہمارے علماء اور دانشور حضرات بیان کریں گے کہ یورپ کی جو برکتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمارے کالج میں، ہمارے اسکولز بالکل دین سے الگ ہو گئے ہیں، بے بہرا ہو گئے ہیں، بلکہ بے حیائی کے، بے شرمی کے اڈے بن گئے ہیں۔ اور ہمارے یہودیوں کی جو سازشیں ہیں ان میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ سب کو حرام مال میں مبتلا کر دو، سب کو سود میں مبتلا کر دو، سب کو بے حیائی میں مبتلا کر دو۔ جہاں جس قوم میں یہ دو باتیں آ جاتی ہیں وہ قوم بے ہمت ہو جاتی ہے، بے حوصلہ ہو جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتی ہے، بے حمیت ہو جاتی ہے۔ آج وہی بے حمیتی اور بے غیرتی اس درجے میں پہنچ گئی ہے کہ بڑے ٹھنڈے انداز سے وہ کہتے ہیں ارے اب تو ہو گیا میں کیا کروں۔ ہمارے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب تعویذ لینے آئے اور کہنے لگے مولانا نام پوچھنے لگے، ذرا نام بتائیے۔ تو ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے جو نام بتایا اس کے شوہر کا، مولانا چونک گئے اور کہنے لگے تم کو شرم نہیں آتی، ایسے آدمی سے تم نے شادی کر دی؟ تو کہنے لگے حضرت اب کیا کریں، جب ہو ہی گئی ہے تو محبت کے ساتھ رہیں۔ بے غیرتی کہاں تک پہنچ گئی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے
ہمارے اب اس آخر دور میں اگرچہ ہمارے حضرت مولانا نے آج سے 50-60 سال پہلے یہ آواز لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں انگلش میڈیم اسکول قائم کیجئے، ہندی میڈیم اسکول قائم کیجئے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے، اپنے جوانوں کے ایمان کو بچائیے، لیکن اس وقت قوم نے کان نہیں دھرے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اب اس دور میں ایسے ہمارے نوجوان پیدا ہو گئے جو جا بجا ایسے اسکول قائم کر رہے ہیں۔ آج سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ سے کہوں گا اتنا بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ ان میں سے جن جن علاقوں سے لوگ آئے ہیں، آپ کے یہاں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو آپ کے اسلامی اسکول میں نہ پڑھ رہا ہو، آپ کے اس اسکول میں اس کا داخلہ نہ ہو گیا ہو جو دینی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر، غیرت ایمانی کی بنیادوں پر قائم نہ کیا گیا ہو۔ اور اگر قائم نہیں ہوئے ہیں ایسے اسکول تو آپ اپنے یہاں ایسے اسکول قائم کیجئے اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیے، ورنہ خدا نخواستہ ایسی لہر آئے گی کہ معلوم ہوگا کہ ہمارے بچے تو بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، باتیں تو بہت ہیں اور اس کی تفصیل بھی بہت ہے، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو اپنے ساتھ لے کر آپ جائیں، اور اس کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے استعداد بھی دیے ہے، اسباب بھی دیے ہیں، وسائل بھی دیے ہیں، ان کا استعمال کر کے جہاں آپ ہیں وہاں بھی قائم کیجئے، اور جہاں قائم نہیں ہو پا رہے ہیں وسائل کی کمی کی وجہ سے آپ اپنے وسائل کو استعمال کر کے وہاں بھی قائم کروائیں، اور مولانا الیاس صاحب نے جو اسکول کا سلسلہ قائم کیا ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور ایمانی غیرت و حمیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔